شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو یعلا اور ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ حضرت حلیمہ نے کہا، جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا تو فوراً میری چھاتیاں بقدر ضرورت دودھ سے بھر آئے۔ پہلے میرا بچہ یعنی زمرہ بھوکا رہنے کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اب دونوں نے سیر ہو کر پی لیا اور سو گئے۔ پہلے میرے پوستان میں اتنا دودھ نہ تھا جو بچہ کے لیے کافی ہوتا، نہ ہماری اونٹنی کے پاس دودھ تھا جو بچہ کو پلایا جا سکتا۔ اب جو میرا شوہر اونٹنی کے پاس کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اونٹنی کی تن دودھ سے بھری ہوئی۔ میرے شوہر نے اس کو دوہا اور میں نے خوب سیر ہو کر پیا اور شوہر نے بھی خوب پیا، اور وہ رات بڑے چین سے گزری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں واپس آئی اور گدی پر سوار ہوئی تو خدا کی قسم وہ تو اتنی تیز چلنے لگی کہ ساتھیوں کا کوئی گدھا اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ساتھ والیہ کہنے لگے، ارے ابی ذؤیب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو تو، کیا یہ تیری وہی گدی ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں، بات یہ تھی کہ کمزوری اور لاغری کی وجہ سے میری گدی ساتھ والے قافلے کے لیے پار ہو گئی تھی، بار بار ان کو روکنا پڑتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حلیمہ آپ کو دور نہیں جانے دیتی تھی تاکہ آپ کی طرف سے ان کو بے خبری نہ رہے۔ ایک روز آپ اپنے رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ باہر چلے گئے اور جہاں جنگل میں اونٹ تھے وہاں جا پہنچے۔ حلیمہ تلاش میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ کہیں مل گئے۔ حلیمہ نے کہا، اس گرمی میں تم کہاں پھر رہے ہو؟ شیمہ نے کہا، اماں، مجھے اپنے بھائی کے ساتھ تو گرمی محسوس ہی نہیں، برابر ان کے اوپر ایک بدلی سایہ کیے رہتی ہے۔ جب کہیں ٹھہر جاتے تھے بدلی بھی ان کے اوپر ٹھہر جاتی تھی، یہ چل دیتے تو بدلی بھی ان کے اوپر چل دیتی تھی۔ شمائل مجدیہ میں مذکور ہے کہ حلیمہ نے کہا، جس روز ہم نے آپ کو لیا کبھی ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی، آپ کے چہرہ کی روشنی تو چراغ سے بھی زیادہ نورانی تھی۔ اگر ہم کو کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ کو وہاں لے جاتے، آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ یہ بھی روایت میں آیا کہ حلیمہ جب آپ کو لے کر بتوں کی طرف گئے تو ہبل اور دوسرے بت آپ کی تعظیم میں اپنی اپنی جگہ سرنگو ہو گئے، اور سنگ اسود کے پاس لے کر گئے تو سنگ اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے منہ کو چمٹ گیا۔ یہ مروی ہے کہ حلیمہ آپ کو دودھ پلانے لگے تو پوستانوں سے اتنا دودھ بہنے لگا جو 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے لیے کافی ہوتا۔ جب حلیمہ آپ کو لے کر کسی خشک وادی میں سے گزرتے تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ خود سنتی اور دیکھتی تھی کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے اور درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا رضاعی بھائی دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رضاعی بھائی کا بیان ہے کہ میرا رضاعی بھائی جب کسی وادی پر جا کر کھڑا ہوتا تھا تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی تھی، اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہم کنویں پر آتے تھے تو کنویں کا پانی ابل کر کنویں کے منہ تک آ جاتا تھا۔ جب آپ دھوپ پہ کھڑے ہوتے تھے تو بدلی آ کر سایہ کر لیتی تھی اور جنگلی جانور آپ کے پاس آ کر آپ کو چومتے تھے۔